شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدری عورت جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہاں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، ذرا دور چلے، دور لے جاتی، ریت پر بیٹھتی ہے۔ یا رسول اللہ یہاں بیٹھے میری بات تو سنیں نا۔ نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ جاتے ہیں، اس عورت کی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکے مدینہ کے بچے نا میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ منع کریں کہ آج کے بعد میرے پیچھے نہ آئیں۔ آج اگر آپ کے پاس اچھا بھلا آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا غیر مسلم دوست، آپ کا ہمدرد، آپ کا بچپن کا دوست اگر آ جائے نا کوئی بات کرنے کے لیے، آپ کہتے وقت نہیں ہے۔ کس بات کا وقت نہیں ہے جی؟ کس بات کا وقت نہیں ہے؟ کس طرف جانا ہے؟ روانگی تو صرف موت کی طرف ہو رہی ہے۔ سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ کہتے وقت نہیں ہے جی، لوگوں کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کس کس کی بات سن رہے ہیں؟ جن کو آپ کملا کہتے ہو، جن کو کہتے ہو دماغ چل گیا ان کا، ان کی بات بھی نبی علیہ السلام اطمینان سے سنتے ہیں۔ اور سننے کے بعد جب کافی دیر وہ بات بتا لیتی ہے تو جب وہ عورت کہتی ہے نا کہ یا رسول اللہ ہاں دیر ہو گئی آپ جائیے، تو نبی علیہ السلام آگے سے کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ کبھی کام پڑ جائے تو، دوبارہ کبھی ضرورت ہو تب بھی آ جانا، رکنا نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کو دین ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ نے یہ جو دین عطا فرمایا غریبوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالم کا جواب دینے کے لیے، کملوں سدروں کی باتیں سننے کے لیے، غریب مسکینوں کی ہمدردی کے لیے، یہ نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ کو بہترین انسان بنا کے کائنات کے معاشرے میں اتار دیا جائے۔ اگر آپ بہترین انسان نہیں بنتے تو اس کا مطلب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دل کے اندر پہنچی نہیں ہیں۔ صرف نعتیں سننے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نعت سننے میں جب دل میں درد آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات اثر کر رہی ہے۔ اور وہ بات اثر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ دوسروں سے اخلاص سے طاقت میں ہونے کے باوجود سنیں۔ لوگ اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، آج بہت سارے بزدل ایسے ہیں جو سچ بات نہیں بولیں گے، کہیں گے نہیں اخلاق بھی نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اخلاق کے لیے کیا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، جس طرح جماعت کے لیے اذان دی جانا ضروری ہے، اسی طرح اخلاق کے لیے آپ کا طاقت میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ طاقت چاہے مال کی ہو، طاقت چاہے جسم کی ہو، طاقت چاہے حکومت کی ہو، چاہے طاقت چاہے اقتدار کی ہو، آپ اخلاق کب دکھائیں گے جی؟ اخلاق کب دکھائیں گے؟ جب آپ کچھ کر سکتے ہوں گے۔ اگر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، جی دربان کو ہی سلام کرتے جائیں، وہ اخلاق نہیں، اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں۔ چمچہ گیری کہتے ہیں۔ حاکم وقت کے آگے جا کے فرشی سلام کرنا، اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے کمتر آدمی، اب یہاں اخلاق کا کیا معیار ہے جی؟ کمتر آ جائے، کوئی رکشہ والا ہو، مانگنے والا ہو، کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، تو اس میں کار میں بیٹھا ہوا آدمی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ کوئی بندہ طاقت میں ہو، اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اور جب اس سے اوپر والی شے آ جاتی ہے، اس سے طاقتور آدمی آ جاتا ہے، تو ان کے آگے ان کی جوتیاں اٹھاتا پھرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اخلاق والا نہیں ہے،
یہ چمچا گری والا ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ عزت سے ملنا اور اپنے سے کمزور کے ساتھ جھک کر ملنا, اپنے سے کمزور کے ساتھ محبت سے بات کرنی, اپنے سے کمزور کے ساتھ آہستہ گفتگو کرنی. یہ اخلاق کی بات ہے. کمزور کے ساتھ جو اکڑتے ہیں, طاقتور کے آگے جو چمچیاں مارتے ہیں, وہ اخلاق والے نہیں ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں. کس کو کہتے ہیں اخلاق پتہ ہے؟ ایک چادر نبی علیہ السلام نے, دھاری دار چادریں بڑی خوبصورت آتی تھی, ان میں درمیان میں دھاریاں بنی ہوتی تھی. تو ایک چادر نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ رکھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا ملائم تھا کہ وہ جو چادر کندھے پہ رکھی, پیچھے سے ایک بدو آیا, دیہاتی آدمی مانگنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے چادر پکڑ کے ذرا کھینچ دی زور سے. تو جب چادر کھینچی تو وہ اتنی زور سے اس سے کھنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ ریشے پڑ گئے, یعنی چادر کے نشان پڑ گئے. تو سنو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی طرف پلٹے تو اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں, دیجئے نا. دینے والے سنو, محمد رسول اللہ کی امت کے لوگوں جن کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے, اس حدیث کو سنیے دھیان سے کہ دینا کیسے ہے. آج تو اگر مانگنے والا دروازہ ذرا زور سے کھٹکھٹا دے, گھنٹی ذرا تیز مار دے, تو اندر خان صاحب کو, اندر قریشی صاحب کو, اندر پٹھان صاحب کو, میر صاحب کو, ڈار صاحب کو, چوہان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کہ ذرا دیکھیے باہر کون ہے. اور آگے اگر کوئی کہتے کوئی مدرسے والا ہے, کوئی مسجد والا ہے, کوئی گداگر ہے, کوئی مانگنے آیا ہے, کہتا اچھا اس سے پوچھ گھنٹی ایسے مار رہا ہے, مانگنے آیا کہ قرض لینے آیا ہے, کہ قرضہ واپس لینے آیا ہے. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. وہ چادر اس نے تیزی سے کھینچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ, گردن مبارک کے ایک طرف جب وہ نشان بھی پڑ گیا اس چادر کی وجہ سے, جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے تو کچھ مانگنے آیا ہوں, نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. فرمایا مانگو, کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تربیت دی ہے. اس چکر میں نہ پڑو. جو اچھے آج پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پروفیسر ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم فلاں بڑے عالم ہیں, ہم فلاں ہیں, اور پھر کیا کہیں گے کہ جی فلاں معاشرے کے لوگ, فلاں علاقے کے لوگ, ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے. تمیزداروں کو, تمیزدار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے گفتگو کرنا, تمیزدار لوگوں کے بیچ میں رہنا, تمیزدار لوگوں کے بیچ میں کھانا پینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جن کو تمیز نہیں ہے ان کے درمیان میں رہ کے آپ کام کریں, وہ کمال کی بات ہے. تانا دینے سے کیا ہوگا؟ برائی کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو کہ جی ہماری قوم کو تو فلاں کام آتا ہی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ قوم کے کتنے افراد کی تربیت کی, کتنے لوگوں کو تیار کیا, کتنے کے رموز کو درست کیا, کتنوں کے لب و لہجوں کو درست کیا. آپ کا کردار کتنی ہوا دیتا ہے کہ لوگ جس کو دیکھ کے یہ محسوس کر لیں کہ واقعی اسلام بہترین مذہب ہے. آپ پہلے اپنی گفتگو تو کر لیں. تو نبی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ بکریاں چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا کہ فلاں پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا, جو ہماری ملکیت ہے, وہ سارا کا سارا ہی اس کو دے رہے ہیں جس کی چادر کھینچنے کی وجہ سے جسم کو تکلیف پہنچی ہے, ان کو بھی عطا کر رہے ہیں. اور قربان جاؤں, نبی علیہ السلام نے جس دن مکے کو فتح کیا, سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل نے کہا کہ ابو بکر اتنا کریم رسول, اکرمہ نے آنا تھا. پتہ ہے کون ہے اکرمہ؟
اکرمہ پتہ ہے کون ہے؟ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اکرمہ ہندہ کے خامد ہیں، اکرمہ وہ ہیں جس کی بیوی نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا، اور صرف شہید نہیں کروایا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، جگر چیرا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیروں کی انگلیاں کاٹی، اور اس سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹی جو رسول اللہ کے چہیتے چچا ہیں، جن کے اوپر رسول اللہ کو بار بار آنسو آتے ہیں، جن کو یاد کر کے رسول اللہ اب دیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس دن اکرمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے، قربان جاؤں کریم رسول پہ، کیا کہا عمر فاروق کو، ابو بکر کو کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، وہ فرمایا اکرمہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اکرمہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا اس کو تانا نہ دینا اس کے باپ کا، جبکہ ابو جہل رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو ساری زندگی تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے گلے میں متعدد مرتبہ پھندا ڈالنے کی کوشش کی، ابو جہل نے پتھر مروائے، ابو جہل نے رسول اللہ کو زخمی کیا۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام جب بدترین دشمن کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، اس حد تک انسانوں کی ہمدردی کرتے کہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا نہیں مارنا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی کا راستہ ہے۔ ہمارا سرمایہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، جب تک ان کے انداز کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے دل میں درد پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، گھر میں رہنا آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، بازار کے معاملات صحیح کرنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، رشتہ داروں میں درستگی آئے گی۔ جب تک نبی علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے، زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں ہے۔ تو دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھ نہیں سکتے سننے کی، اپنی مسجدوں کے امام حضرات سے، مفتیان کرام حضرات سے، شیخ الحدیث حضرات سے، علماء قوم کا سرمایہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی سیرت النبی کو پڑھیے، ان سے سنیے۔ اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے نا، وقت بھی ہو گیا لیکن ایک